کے اندر ایسا ہے جیسے دو میگنیٹ لگے ہوئے ہیں. ایک میگنیٹ ہے جو دنیا کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. ایک میگنیٹ ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا میگنیٹ یہاں لگا ہوا ہے. اب میں اس کو لوہا نہیں کہنا چاہ رہا، اس کو میگنیٹ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کبھی دنیا اسے کھینچتی ہے، کبھی یہ دنیا کو کھینچتا ہے. ایک میگنیٹ ہمارے یہاں لگا ہوا ہے روحانیت کا، اللہ کا. خدا بھی ہمیں کھینچتا ہے، اور کاش ایسا ہو جائے کہ ہم بھی خدا کی طرف کھینچ رہے ہوں. لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کھینچتی ہے، میں بھی جاتا ہوں. صحیح ہے. اچھا، اگر دنیا کھینچتی رہے اور میں جاتا رہوں، میرا انجام کیا ہوگا؟ میرا انجام ہوگا اہل دنیا. اہل دنیا کیا ہے؟ اہل دنیا وہ ہیں جو حسد کرتے ہیں، دنیا پہ مرتے ہیں، لالچ دکھاتے ہیں، دنیا کی خاطر دھوکے بازیاں کرتے ہیں، آخرت کو بھلاتے ہیں، موت کو یاد نہیں کرتے، بندگی کا موقع آتا ہے تو عصیان کرتے ہیں. یہ اہل دنیا ہے. کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس کا میگنیٹ وہاں پہ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا. اچھا، اگر کسی شخص کو یہ کرنا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ بھئی یہ گڑبڑ ہے، میرے اندر کھچاؤ ادھر ہی ہے. مثال، روڈ پہ چل رہے ہیں، عادت کے مطابق آنکھیں جھک جاتی ہیں غلط منظر پہ یا دیکھتی ہیں. اگر دیکھ رہی ہیں عادت کے مطابق، پہلا کام دیکھنا ہے، اس کا مطلب ہے میگنیٹ دنیا کا ہے. باتیں کرتے کرتے پہلی چیز جو منہ سے نکل رہی ہے وہ کیا ہے؟ شو بازی ہے یا تواضع ہے؟ اس کا مطلب میگنیٹ دنیا کا ہے. میں اور آپ فوراً سمجھ سکتے ہیں اندر سے پہلی خواہش کیا نکل رہی ہے. یہ جو پہلی خواہش نکل رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ میگنیٹ زیادہ پاورفل ہے دوسرے کے مقابلے میں. اچھا، اگر کسی کو یہ پتا چل گیا کہ بھائی میرا دنیا کا میگنیٹ اسٹرانگ ہوا ہے اور یہ مجھے گھسیٹے جا رہا ہے اور مجھے ترقی نہیں کرنے دے رہا، تو اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بالکل کرسٹ پہ ہم ہیں، بالکل اصل مطلب کے اوپر. اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو اپنے اس میگنیٹ سے جو اس کو دنیا کی طرف لے جا رہا ہے، اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اس سے لڑنا ہوتا ہے. اس سے لڑنے کے لیے کیا کرے؟ اس سے لڑنے کے لیے نمبر ایک، غلط خواہشات کو تو، گناہ کو تو چھوڑ ہی دے. بعض ان کو بھی چھوڑے جو بظاہر گناہ نہیں ہے، بعض ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جو بظاہر گناہ نہیں ہے. مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. ایک جگہ پہ گئے، کسی جگہ پہ کھانا کھانے گئے. اب فرض کر لو کسی کے گھر پہ گئے، صحیح ہے. اب دعوت پہ گئے، کھانا بہت لذیذ ہے، بہت زبردست کھانا ہے، صحیح ہے. نارملی 500 گرام کھاتا ہے، ابھی میگنیٹ پاورفل ہوا ہے، 800 گرام کھا رہا ہے. یہ جو اس نے 800 گرام کھایا ہے، اوور ایٹنگ کی ہے، اس سے دنیا کا میگنیٹ اسٹرانگ ہوگا یا آخرت کا؟ دنیا کا. معلوم ہے یہ جو اوور ایٹنگ کی ہے، اس سے تم نے دنیا کے میگنیٹ کو اور اسٹرینتھ دے دی، خواہشات کو اور بڑھاؤ دے دیا. اب اگلی دفعہ ایسی سچویشن میں کنٹرول کرنا اور مشکل ہوگا. کیوں؟ تم نے سرنڈر کیا، سرنڈر کر دیا نا. ایک دفعہ مثلا ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ کوئی چیز آئی، اچانک اس کے نفس نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے، 1 منٹ دیکھنے میں کیا حرج ہے. یہ جو 1 منٹ دیکھا ہے، یہ آپ نے دنیا کا میگنیٹ بہت اسٹرانگ کر دیا. اب اگلی دفعہ یہ 1 منٹ نہیں ہوگا، اب یہ 5 منٹ ہوگا، کیونکہ اب زیادہ طاقت سے کھینچے گا میگنیٹ. اچھا، اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو اس کی مخالفت کرنی پڑے گی. مخالفت کیسے کرتے ہیں؟ سادہ سی بات ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں روایتوں میں. وہ کیا ہے؟ کھانا کھانے بیٹھو، جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ، بھوک لگے تو کھاؤ. کیوں؟ کھانے کو کھانے کی خاطر نہیں کھاؤ، زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، زندہ رہنے کے لیے کھاؤ. اچھا، کھانا کھانا حرام ہے؟ نہیں، لیکن اگر آپ کو دنیا کا میگنیٹ تھوڑا سا کم کرنا ہے، آخرت کا میگنیٹ بڑھانا ہے، تو آپ کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگی، بلا وجہ میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد نہیں کرو، اپنی نفسانی خواہشات کو بڑھاؤ مت دو، مت کھاؤ. نمبر 2، بہت زبردست کھانا تھا، بہت زبردست، نارمل سے زیادہ مت کھاؤ.
کم کھاؤ. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پیٹ بھر کے مت کھاؤ, تھوڑا سا چھوڑ دو. تو مثال کے طور پر یہ علم اخلاق میں جو اساتذہ نصیحتیں کرتے ہیں نا, یہ بالکل ان کی الف بے عرض کر رہا ہوں میں آپ کو. علامہ طباطبائی نے آپ کو یاد ہے کیا کہا تھا اسے؟ 20 دن بعد کانٹیکٹ کرنا. 20 دن بعد کانٹیکٹ کرتا تو کیا ہوتا؟ یہ ہوتا. اور یہ کام میں نے اپنی جیب سے نکالا ہے؟ نہیں, حدیث عنوان بصری کے اندر صاف لکھا ہوا ہے, دونوں جملات لکھے ہوئے, 12 جملے, 2 ان میں یہ ہیں. جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ, جب بھی کھاؤ تھوڑا سا بھوک چھوڑ دو. تو مثال کے طور پر یہ علم اخلاق والے کہتے تھے ایک پہر بھوک برداشت کر کے کھاؤ. اب بھوک 11 بجے لگنا شروع ہوئی ہے, 12 بجے نہیں کھاؤ, 2 بجے کھاؤ, 2-3 گھنٹے بھوک میں رہو. کیوں؟ تاکہ وہ تمہارا دنیا کا میگنیٹ تھوڑا کنٹرول میں آئے. اس خاطر مستحب روزے رکھو, واجب تو نہیں ہے. اچھا مستحب روزے رکھو, کیوں؟ تاکہ وہ کنٹرول میں آئے. بہت ساری ایسی چیزیں, مثلا بڑا اصرار ہے ان لوگوں کا, بہت اصرار ہے ان لوگوں کا. وہ کیا؟ بہت زیادہ مزیدار کھانوں کے پیچھے مت جاؤ, وہ مل جائے کھا لو. کیوں؟ جملہ ذہن میں رکھیے گا, کھانے کو کھانے کی خاطر مت کھاؤ, کھانے کو زندہ رہنے کے لیے کھاؤ, صحت کے لیے کھاؤ, زندہ رہنے کے لیے کھاؤ. صرف مزوں کی خاطر وہ کہتے تھے نہیں یہ مت کرو. کیوں؟ اس سے تمہاری وہ حیوانیت, اس کو وہ لوگ کہتے تھے حیوانیت. یہ جو میں دنیا کا میگنیٹ کہہ رہا ہوں نا, اس کو لوگ کہتے ہیں حیوانیت. تو کہتے ہیں اگر یہ کرو گے نا تمہاری حیوانیت بڑھ جائے گی. شہوتوں پہ کنٹرول نہیں کرو گے, نگاہ کی شہوت ہے, زبان کی شہوت ہے, نہیں کنٹرول کرو گے تمہاری حیوانیت بڑھ جائے گی. جگہ بیٹھے جناب, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ باتیں چلنی جا رہی ہیں. کیا باتیں ہیں؟ آخرت کے لیے فائدہ مند ہے؟ نہیں, یہ زبان کی شہوت ہے, اس سے تمہاری حیوانیت بڑھ رہی ہے. ختم کرو یہ معاملہ. کب تک؟ اچھا اگر کوئی یہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ حیوانیت غالب رہے گی. پھر یہ پوچھے گا مولانا نماز میں توجہ کیسے کرنی ہے؟ بندے خدا, آپ اپنی حیوانیت کم کریں تھوڑا سا تو آپ کی توجہ بڑھے گی, ورنہ کبھی نہیں بڑھے گی. تو کھانا تھوڑا سا کم کھاؤ, تھوڑا سا بھوک کی بھی عادت رکھو اپنے اندر, تھوڑا سا سختی جھیلنا سیکھو. جسم کو ساری آسانیوں کی عادت مت ڈالو, کبھی سختی کی عادت ڈالو. تو یہ بھائی ابتدا ہو گئی کہ بھئی آپ نے تھوڑا سا شہوتوں پہ کنٹرول کرنا شروع کیا, جنب حیوانی کو تھوڑا سا کم کیا تاکہ آپ کی وہ جو نفسانی اور روحانی ترقی ہے اس کو تھوڑا سا گراؤنڈ ملے. تو اب معذرت کے ساتھ جو میں عرض کر رہا تھا, تھوڑا سا عجیب لگے گا ممکن ہے کسی کو, مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ گوشت بہت زیادہ نہیں کھائیں. کہتے ہیں گوشت زیادہ نہیں کھائیں, کیوں؟ پتہ نہیں, اس میں ایک بات کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ حیوان زیادہ کھائیں گے آپ کے اندر حیوانیت ہی بڑھے گی. کہتے ہیں یہ لوگ, مجھے اس کا راز نہیں پتا ہے, میں ٹیپ ریکارڈر ہوں جو وہاں سے سن رہا ہوں, آپ کے سامنے بول رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں. تو مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو حیوانی غذا ہیں, گوشت ہے, اس ٹائپ کی چیزیں تھوڑا کم کریں. تو اصرار کرتے ہیں. امام خمینی کے جو استاد تھے مرزا جواد ملکی تبریزی قم دفن, انہوں نے ایک خط لکھا تھا ایک بہت بڑے مرجع کو. انہوں نے ان سے کہا تھا مجھے اخلاقی نصیحت کریں. ان کو خط لکھا, اس خط میں یہ لکھا ہوا کہ جنب حیوانیت کو کم کرو, کم کریں آپ, بہت تمیز, بہت ادب دائرے میں. تو میں تو خیر ایسے ہی کم کرو کہہ دیا, بہت دائرے میں احترام میں رکھ کے. اور کہا کہ دن میں 2 مرتبہ گوشت مت کھائیں, کہ آپ کا کھانے میں ایک دن میں 2 دفعہ کہیں گوشت نہ آئے, اور ہر ہفتے کوشش کریں کہ کچھ دن ایسے ہوں جس میں گوشت نہ آئے. اس طرح سے کہتے ہیں یہ لوگ. اور وہی جو خواہشات کو کنٹرول کرنا. تو مثال کے طور پر کتنا سوئے, مثلا فرض کرو جسم کی ضرورت ہوتی ہے, ایک بندے کے اندر 6 گھنٹے ہوتی ہے, ایک کے اندر 7 گھنٹے, ایک کے اندر 8 گھنٹے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی کے جسم میں 12 گھنٹے سونے کی ضرورت ہوگی, تو بھائی کیوں سو رہے ہو؟ اس سے کیا ہوگا؟ وہی جنبہ حیوانی بڑھتا چلا جائے گا, خواہشات میں ڈوبتے چلے جاؤ گے. اٹھو, کام کرو, کچھ کرو. فضول وقت گزارنا, اس سے روحانیت بڑھے گی؟ ہے کہ نہیں بڑھے گی؟ تو اس میں کہاں زندگی برباد کر رہے ہو؟
کوئی ڈھنگ کا کام کرو جس کے پیچھے کچھ آخرت ملے، کوئی روح کو ترقی ملے، کوئی ایسی کوئی چیز کرو. ٹھیک ہے، تو یہ سارا نظام ہے. اس میں مجھے اور آپ کو محنت کرنی، تو وہ حدیث عنوان بصری ضرور پڑھ لیں. تو اس میں یہ ساری چیزیں بہت اجمال میں امام نے بیان فرمائی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. ٹی وی کتنا دیکھے؟ پہلی بات تو یہ کہ کیوں دیکھے؟ کیوں ٹی وی پہ شرعی تقاضوں کے مطابق کچھ نظر آئے گا؟ نہیں. تو کیوں دیکھ رہے ہو؟ نمبر 1. نمبر 2، کوئی یہ کہے میرے لیے ضروری ہے، بس پھر اتنا ہی دیکھنا جتنا ضروری ہے. انٹرٹینمنٹ لینا ٹی وی سے صحیح ہے، ضروری ہے، کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا ملنا ہے اس سے؟ کوئی ہم سے کوئی کہنے لگا، مجھے بھی پتا ہے مذاق ہوگا، کہنے گا یہ ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے خاندانوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس سے اچھا ہے 2 روایتیں پڑھ لو، اس میں بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ کرنا کیا ہے. یہ مکاریاں سیکھ کے کیا ملنا ہے؟ وہ بھی فحشا کے ساتھ ہے، فحشا کے ساتھ، پیچھے میوزک بھی ہے. یہ تو بھئی آپ تو اپنے لیے خود ہی مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں اپنے لیے؟ تو عزیزان محترم، یہ جو معنوی ترقی کا چیپٹر ہے، یہ ایک جملے میں آسان کام نہیں ہے. یہ اگر یہ آسان ہوتا نا تو ہم سب لوگ عالم مثال میں ہوتے، ہم سب لوگ ایک دوسرے کی برزخی شکلیں دیکھ رہے ہوتے. آسان ہوتا نہیں ہے، آسان کام، مشکل کام ہے. اچھا اب ایک اور جملہ، کام مشکل ہے، اللہ کے لیے آسان ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے لیے تو آسان ہے، خدا ہے. تو تم اپنے اوپر انحصار نہیں کرو، خدا پہ انحصار کرو، آسان ہو جائے گا. اللہ پہ انحصار کرو، یعنی ایک قدم میں اٹھاؤں اور خدا سے کہوں خدا ہے یہ قدم بھی تیری دی ہوئی توفیق سے اٹھایا، اس میں برکت ڈال دو. ہم اپنے بلبوتے پہ نہیں کر سکتے، اس کا راستہ بس یہی ہے. وہ ہمیشہ ایک جملہ مشہور ہے نفسانی ترقی کے اندر، کہتے ہیں کہ نفس اور خدا کے درمیان صرف ایک قدم ہے. وہ ایک پاؤں کہاں پہ رکھنا ہے؟ خود اپنے نفس کے اوپر. ایک دفعہ اپنے نفس کے اوپر یہ پاؤں رکھ دیا کہ میں نہیں ہوں. یہ جملہ بہت عجیب ہے، یہ ابھی شاید میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر پاؤں گا کہ یہ جملہ ہے کیا، کہ میں نہیں ہوں، جو ہے وہ بس خدا ہے. ہم لوگ سب یہ سوچتے ہیں خدایا میں نے یہ اچھا کام کیا تو میں آ گیا نا بیچ میں، خدایا مجھے جزا دے دے، میں آ گیا نا، مجھے جنت میں داخل کر دے، پھر میں آ گیا. امام نے آخری جملہ کیا کہا؟ رضن بے قضائک، تیری قضا پہ راضی، تسلیماً لامرک، تیرے امر پہ تسلیم، لا معبود سوا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میں کہاں ہے؟ میں ہے ہی نہیں. یہ توحید ہے، یہ توحید ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ کہنا توحید لا الہ الا اللہ، وہ تو بہت ہی آسان ہے. اب امام کے جملے میں غور کریں، کہیں ہے نہیں میں، کہیں نہیں ہے، اور یہ آخری جملات ہیں. یہ توحید ہے. توحید کا وہ اعلیٰ ترین مقام یہ ہے. البتہ یہ میں نے صرف اس لیے عرض کیا تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے